بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو تو پھر ہر شخص جو عام لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اب عمر کہاں رہی، ہماری تو مصروفیات ہیں، ہم تجوید کہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تو مدرسے میں جانا پڑے گا، داخلہ لے کر وہاں پڑھنا پڑے گا 2 سال 1 سال۔ تو یہ ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ کر اس کو چھوڑا ہوا ہے اور اس کو پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں، صحیح کرنا نہیں سیکھتے۔ تو آج ہم کچھ باتیں ایسی بتائیں گے جن کو اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ بھی تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے۔ ابتداً 2 باتیں یاد رکھ لیں کہ 2 باتیں ہیں تجوید کے اندر، ایک ہے مخارج اور دوسرا ہے حروف کی صفات۔ اگر ہم حروف کے مخارج کو بھی یاد کر لیں گے، ان کے بارے میں جان لیں گے، تو تب بھی ہماری جو ہے تجوید کے ساتھ تلاوت ہو سکتی ہے، اور اگر انہی حروف کی ہم صفات کو بھی سمجھ لیں گے تو ہماری تلاوت تجوید کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ مخارج کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی شروع کے اندر، آپ چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو صفات اور مخارج یہی باتیں تجوید کے اندر ہوتی ہیں۔ تجوید کہتے اسی کہ ہیں کہ حروف کو اپنے مخارج اور اپنی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد چند حروف ایسے ہیں کہ جن کی صفات اور مخارج جو ہے تو تبدیل ہو جائیں، ان کی صفت کی تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کا مخرج تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر صفت تبدیل ہو جائے، مخرج تبدیل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت غلط ہو جائے گی، لفظ غلط ہو جائے گا، اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ چند حروف ایسے ہیں کہ جن کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ آج کے سبق کے اندر انہی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ پڑھنے میں نرمی والے حروف، 3 حروف ایسے ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، سا، زال، وا۔ اس کے اندر ہم ان کی جو ادائیگی ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں گے، ان کی صفت نہیں بدلے گی، اس کی وجہ سے اس کا مخرج بھی نہیں بدلے گا۔ سا کو ہم اگر اس کے اندر سا پڑھ لیں گے، سیٹی کی آواز آ جائے گی تو وہ سین بن جائے گا۔ زال کو زا پڑھ لیں گے تو یہ اس کا مخرج بدل جائے گا، صرف نرمی کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر آگے ہے پڑھنے میں سیٹی والے حرف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ اسی زا کو اگر ہم نرم پڑھیں گے تو وہ زال بن جائے گا۔ جہاں پر زا کسی لفظ کے اندر آیا ہوا ہے تو اس لفظ میں زا داخل ہو جائے گی، شامل ہو جائے گی، وہ لفظ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان حروف کے اندر سیٹی آنی چاہیے اور ان حروف کے اندر نرمی ہونے چاہیے تاکہ آپس میں خلط ملط نہ ہو۔ آگے ان حروف کے بارے میں ایک اور بھی معلومات آ جائے گی۔ حروف حلقی 6 ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو 6 حروف ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ ان کی بھی نشاندہی کرنا، ان کو بھی یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ حروف ہیں 4 حروف شفوی ان کو کہا جاتا ہے، جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، فا، با، میم، واو۔ اس کے بعد ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ یہ جو 3-4 باتیں ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ نرمی والے حروف، اور اس کے بعد یہ موٹے حروف، اور ملی جلی جو آواز والے حروف آتے ہیں، مشکل حروف ان کو بھی بولتے ہیں ہم، آواز حروف بھی بولتے ہیں، وہ بھی نیچے آ جائیں گے۔ یہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں یہ حروف، اور کبھی موٹے اور کبھی جو ہے تو باریک پڑھے جانے والے حروف یہ 3 ہیں، الف، لام، را۔ یہ لام جو ہے لفظ اللہ کا لام، یہ پر ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور باقی لام جو ہے تو وہ باریک ہوتے ہیں۔ اور لفظ اللہ کی لام بھی اس کے لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ لام بھی باریک ہوتا ہے، ہر وقت وہ بھی موٹا نہیں ہوتا۔ را جو ہے یہ بھی موٹا ہوتا ہے کبھی اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو یہ موٹا ہوگا۔ اس سے پہلے کسی حرف کے اوپر جب کسی حرف کے ساتھ مل کر لکھا ہوا ہو تو وہ آگے حرف کے ساتھ آگے سبق میں آ جائے گا کہ کسی حرف کے ساتھ لکھا ہوا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ اس وقت بھی موٹا باریک ہوتا ہے کہ پچھلے حرف کے اوپر زبر پیش ہو موٹا ہوگا، زیر ہو تو باریک ہوگا۔ یہ حروف ہیں ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے،
ان کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ لکھا ہوا ہے فص قذ، یہ اس مجموعے کے اندر جو حروف ہیں وہی یہ باہر لکھے ہوئے ہیں۔ خ، صاد، واد، غین، طا، قاف، وا، ان حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ ان کے اندر باریکی نہیں لانی، اس کے ساتھ ان کی جو ہے نا صفت بدل جائے گی جو تجوید کے مخالف ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے صاد ہے، واد ہے، اور صاد کے اندر ہم موٹائی لائیں گے، اگر موٹائی نہیں لائیں گے تو یہ سین بن جائے گا، اور واد ہے اس کے اندر ہم موٹائی بنائیں گے، اگر نہیں بنائیں گے تو یہ زال بن جائے گا یا زا بن جائے گا۔ اور غین ہے، طا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، نہیں تو یہ باریک نقطوں والی تا ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے تو صفات کی غلطیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا حرف ہی تبدیل ہو جائے گا۔ آگے جو حروف دوستو آتے ہیں یہ مشکل حروف ان کو بولتے ہیں، اور ہم آواز حروف بھی بولتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں ایک ایک خانے میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ہم آواز حروف ہیں۔ ہم آواز ہیں اس وجہ سے ان کی آوازوں کے اندر ہم نے جو ہے تو فرق کرنا ہے۔ اگر آوازوں کے اندر فرق نہیں ہوگا تو آواز کے بدل جانے کی وجہ سے حرف بدل جائے گا، مخرج ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تا کو ہم پا نہیں پڑھ سکتے اور پا کو ہم تا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آواز دونوں کی ہے کہ تا کی طرح، لیکن اس تا کو باریک پڑھنا ہے اور اس تا کو موٹا پڑھنا ہے۔ زال، زا، وا، واد، ان کو ہم اپنی اپنی صفات کے ساتھ ادا کریں گے۔ زال نرمی سے پڑھا جانے والا ہے، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جانے والا ہے، یہ وا نرمی اور موٹائی کے ساتھ پڑھا جانے والا ہے، اور واد کا تو مخرج ہی اور یہ واد زبان کی جو ہے تو ایک سائڈ اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگتی ہے، تو اس سے واد ادا ہوتی ہے بائیں طرف کی داڑھوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے ان کی صفات تبدیل نہ ہو، صفات اگر تبدیل ہو گئی حرف تبدیل ہو جائے گا۔ ہا جو ہے اس ہا کو ہم اتنا نرم نہ پڑھیں تو یہ ہا ہو جائے، اور ہا کو ہم اتنے ہی تکلف کے ساتھ ادا نہ کریں کہ یہ ہا بن جائے۔ سا، سین اور صاد، سا کو ہم بالکل نرمی سے پڑھیں گے، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ، اور صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ بھی اور ساتھ موٹا کر کے بھی۔ عین اور حمزہ، عین کو ہم خلق سے ادا کریں گے اور حمزہ کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے۔ عین کو ہم جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ پھر حمزہ بن جائے گی، جیسے اعوذ کو ہم اعوذ نہیں پڑھیں گے، انعمت علیہم کو انعمت علیہم نہیں پڑھیں گے ہم، یہ حرف کی تبدیلی سے لفظ بدل جائے گا، پھر جو ہے تو جو لفظ کا معنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ معنی ادا نہیں ہوں گے۔ آخر میں قاف اور کاف ہے، قاف موٹا پڑا جانے والا حرف ہے، کاف جو ہے یہ باریک پڑا جانے والا حرف ہے۔ آواز دونوں کی ایک ہی ہے لیکن صفات ان دونوں کی الگ الگ ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو یہ چند حروف ایسے ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو ہماری جو ہے تو تجوید کافی ساری بہتر ہو سکتی ہے، ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے جو علوم ہیں وہ اگر ہم نہ بھی سیکھیں، تجوید کے ساتھ کم از کم قرآن پاک پڑھنا ہم سب کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔